میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں ہم اپنے ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کے خوابوں سے متعلق سوالات کو، آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک مدنی گلدستہ کسی بھی چیز سے متعلق ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ابتداً کچھ جانوروں کے بارے میں ہم نے یہ مدنی گلدستے تیار کیے تھے، پھر کچھ اشیاء کے بارے میں کیے تھے، اسی طرح اب کچھ اعمال کے بارے میں بھی ہم نے مدنی گلدستوں کو ترتیب دینا شروع کیا ہے۔ آج بھی بڑا ہی پیارا ایک موضوع ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس عمل کی، اور در حقیقت وہ ایک عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دن رات میں ہم اس سے کئی مرتبہ ہمارا تعلق ہوتا ہے، واسطہ رہتا ہے، تو بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، آپ کو پسند آئے گا، آپ دیکھیں گے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہوں، تو وہ عمل کیا ہے ابھی بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد مدنی گلدستہ بھی آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد بھی مزید کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر سلسلہ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی آپ کے ثواب میں بھی زیادتی کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے سوچنے کو، ہمارے ہر کام کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سوچ اچھی ہوتی ہے، بندے کی صحبت اچھی ہوتی ہے، خیالات اچھے ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں، دوست اچھے ہوتے ہیں، ہمارے کام کاج اچھے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا ایک اثر ہمارے خوابوں پر بھی پڑتا ہے، اور نتیجتاً ہمارے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کس طرح کے خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ یہ بتائیں کہ مکڑی کا دیکھنا خواب میں کس چیز کی علامت ہے، اور مکڑی کا چھوٹی نہیں بہت بڑی سے؟ انشاءاللہ عز و جل مکڑی کا خواب میں دیکھنا کیسا، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ نیکسٹ۔ میرا نام بلال مختار ہے، میں صوبہ پنجاب ضلع منڈی بہاولین سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت بڑی محفل میں ہوں، بہت بڑی محفل ہے، لوگ وہاں طرح طرح کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے بلایا جاتا ہے اور میں پڑھتا ہوں۔ محفل نعت میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی دیکھا، بعد میں محفل پر کیا اثر ہوتا ہے یہ آپ نے نہیں دیکھا، ظاہر آپ کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے کالر اسلام بھائی تھے، انہوں نے بیان کیا کہ مکڑی کا خواب میں دیکھنا کیسا۔ مکڑی کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے، اور یعنی مکڑی جو کیڑا ہے اس کا دیکھنا خواب میں اچھا ہے، مبارک ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی شخص کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہو جاتی ہے، انہوں نے اپنا خواب بیان نہیں کیا، ایک جنرل کویسچن کیا ہے کہ اگر مکڑی کا جالا دیکھتے ہیں اور جالے کے ساتھ خواب دیکھنے والے کی کوئی انٹریکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی تعبیر مختلف ہو جائے گی، اور اس کے اندر بعض اوقات معاملات میں الجھنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو جیسا خواب ویسی تعبیر، ویسے مکڑی کا دیکھنا اچھا ہے، اور جالے کی پھر آگے تفصیل ہوگی۔ نیکسٹ جو ہمارے کالر تھے سیکنڈ، خواب میں دیکھا کہ محفل نعت کے اندر ہیں، بہت بڑی محفل ہے، مختلف لوگ کلام پڑھتے ہیں اور پھر ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو محفل نعت چونکہ
ایک بڑی ہی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے مناقب کو پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، استغاثہ، مناجات وغیرہ. تو یہ تمام عبادات بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی خوبی والی ہیں. تو محفل کا دیکھنا ایک اچھا ہے، ایک اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. البتہ اگر کوئی شخص نعت خوان ہے یا اس کا شعبہ ہے، وہ نعت پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، محفل میں آتا جاتا ہے، اور اس نے خواب کے اندر دیکھا تو اس کے شعبے سے متعلق اس نے ایک چیز دیکھی، تو اس کا تعبیر کے ساتھ تو کوئی اثر نہیں ہوگا. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. ہمیں خواب آیا ہے کہ ہم نے خواب میں ایک بہت ہی پیارا دمبا ذبح کیا ہے قربانی سے. وہ پہلے ہم نے کیا تھا، آج رات پھر میں نے دیکھا، اس کو بڑا پیار کر رہا ہوں اور پھر اسے ذبح کر رہے ہیں. قربانی کے لیے دمبا ذبح کرنا تو اچھا ہے، ایک مبارک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دمبے کی قربانی پیش کی جاتی ہے. ایک اچھی چیز آپ نے خواب کے اندر دیکھی تو اس اعتبار سے خواب میں کوئی برائی نہیں ہے. نیکسٹ کال سنیں. میں حاجی فیصل اطاری بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. میرے بھائی نے خواب دیکھی ہے کہ وہ اذان دے رہے ہیں مسجد میں. مجھے خواب کی تعبیر بتائیے. ہاں، خواب کی تعبیر، اذان دے رہے ہیں مسجد میں. اذان کا خواب میں دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی جو ہے وہ کچھ تفصیل ہے، اور آج کا جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے، اتفاق کی بات ہے، وہ بھی اذان ہی سے متعلق ہے. اگر تو نیک اور صالح شخص ہے جس کے ظاہری حالات واقعات اچھے ہیں تو یہ تعبیری اعتبار سے بہتر اور اچھا، یعنی فاسق کے معلن نہیں ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، اور اس کی ظاہری صورت جو ہے وہ بہتر ہے، اچھی ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل حج بیت اللہ کی سعادت پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور اگر جو ہے وہ ایسا شخص دیکھتا ہے کہ جس کی ظاہری حالت اچھی نہیں ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، کوئی اس طرح کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. تو اب ظاہر ہے کہ ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، تو دونوں صورتیں بیان کر دی جاتی ہیں، تو حسب حال جو ہے وہ اس کی تعبیر مراد لی جا سکتی ہے. اور اگر برائی والی تعبیر کا پہلو جو ہے وہ غالب ہو اور اس طرف جو ہے وہ آپ کو اشارہ دیا جائے، تو یہ بھی خوابوں کی خوبصورتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو اپنی غلطی کوتاہی کی طرف تنبیہ کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کو، مومن کو ایک موقع دیا جاتا ہے، ایک اس کے لیے تنبیہ کا یہ باعث ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسے کسی حالت کے اندر مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. ان معنوں پر یہ خواب بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ہے، ایک نعمت ہے، لیکن اس کے لیے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی اس غلطی کو، اپنی اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے. آج کا ہمارے مدنی گلدستہ اذان سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ مدنی گلدستہ آپ دیکھیے گا، کمپلیٹ دیکھیے گا. اذان دیتے ہوئے دیکھنا کیسا، خود اذان کہنا کیسا، مختلف مواقع پر اذان کہنا کیسا، انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ایک دو کالز اور شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. جی سنائیے. میں اکثر خواب میں بہت زیادہ جانور کا کٹنا یا گوشت دیکھتا ہوں، اور یہ اکثر مجھے نظر آتا ہے، اور ابھی 2 دن سے مجھے ایسے میرے جو مرحومین ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ہاں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ بعض اوقات مزاج کا بھی اثر ہوتا ہے. جو شخص بکثرت خواب دیکھتا ہے تو اس کے جو مزاج ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. تو آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. خالی گوشت کا دیکھنا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، کٹتے ہوئے دیکھنا، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، تو یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اس کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے تو یہ نظر آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے مناظر دیکھ کر تشویش ہوتی ہے، آپ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یا ایسا ڈراؤنا کوئی منظر ہوتا ہے کہ گوشت دیکھ رہے ہیں، کٹ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ایسے خوابوں سے آپ کا چھٹکارا ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے. کوئی بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو دیکھیے حقیقت میں ہماری تکالیف کو دور کرنے والا ہمارا رب عز و جل ہے. ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، اس میں دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور وہ بھی اس کی راہ میں سفر کر کے دعا کرنا، یعنی دعا کی قبولیت کے جو اوقات بیان کیے گئے ہیں تو اس میں عبادت کے فوراً بعد دعا کرنا بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی، تو وہ جو وقت تھا قبولیت کا وقت تھا تو آپ نے دعا کی۔ اسی طرح نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میری مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی بہتری کا ہم سوال کرتے ہیں، دیگر جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک نیک کام کیا ہے تو دعا جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح مدنی قافلے کی جو آپ کو ہم بار بار ترغیب پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو اپنی اصلاح کا بہت سامان ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہماری ایک زندگی روٹین کی گزر رہی ہوتی ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اس سے ذرا ہٹ کر مسجد کے اندر وقت گزارتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، مبلغین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اپنے سیکھنے کے لیے دینی اعتبار سے بہت ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل کر سفر اختیار کر کے جو دعا کی جائے وہ بھی جلد قبول ہوتے، اور اس کی بہت ساری بہاریں ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، تو آپ کو بھی میں مدنی التجا کروں گا، اسی طرح دیگر ناظرین کو بھی، کہ مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کا بھی موقع ملے گا اور دعائیں بھی جلد قبول ہونے کا یہ باعث ہوگا۔ اسی طرح کسی پریشانی میں ہے تو اس سے بھی چھٹکارا انشاءاللہ عز و جل مل کر رہے گا۔ مرحومین کو آپ نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں تو چونکہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک الفت ہوتی ہے اپنے اعزاء کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، تو وہ خواب کے اندر نظر آتے ہیں۔ آپ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ مردے کو دیکھا، آپ نے فوت شدہ کو دیکھا تو کس شکل میں نظر آتے ہیں، کس طرح سے نظر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تفصیل کے ساتھ پھر اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے۔ البتہ ویسے آپ نے دیکھا تو اپنے مسلمان رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا یہ سامان ہوگا، لیکن اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مردوں کو کثرت سے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ خواب میں اذان دیتا ہوا یا سنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کیسا، پھر جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں اذان سے متعلق۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کن مواقع پر اذان دینا مستحب ہے؟ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک موقع ہے یہ کہ جب بچہ ہو تو ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسرا موقع ملاحظہ فرمائیے، جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اور اسی طرح کسی شخص کو غصہ آ رہا ہو، غضبناک ہو گیا ہو، بد مزاج ہو گیا ہو تو اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ اسی طرح ایک یہ منظر ملاحظہ فرمائیے، یہ جانور ہے، یہ بد مزاج ہو گیا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، جیسا اس کو رہنا چاہیے ایسا نہیں رہ رہا، اس موقع پر بھی اذان دی جائے۔ اسی طرح لڑائی ہو رہی ہے اور وہ اپنی شدت پہ چلی گئی تو اس وقت بھی اذان دی جائے۔ یہ ایک منظر ملاحظہ فرمائیے، یہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہے تو آگ بھی بجھائی جائے اور اس موقع پر بھی اذان دی جائے کہ یہ مستحب ہے۔ اور یہ دیکھیں تدفین ہو گئی، یہ تازہ تازہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے تو تدفین کے بعد اذان دینا مستحب ہے۔ اور جنات کی سرکشی کے وقت یا کسی پر سواری آتی ہے اور وہ جنات ہوتا ہے، وہ کسی بزرگ کی سواری نہیں ہوتی، لیکن جب بھی اس قسم کا موقع ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ دیکھیں آپ کو ہرا بھرا جنگل نظر آ رہا ہے، کتنا پیارا جنگل ہے، لیکن اگر اس پیارے سے جنگل میں آپ راستہ بھول جائیں تو راستہ بھی تلاش کیجئے اور ساتھ ساتھ اذان بھی کہی جائے کہ یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح وبا کے زمانے میں بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی جانب اسد بھائی، یہ بتائیے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں اذان کہہ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ عز و جل، اذان کا مسلمان کی زندگی میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور کن کن مواقع پر اذان کہنی چاہیے اس کی آپ نے تفصیل ملاحظہ کی۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص معروف جگہ سے اذان کی آواز سنتا ہے یا خود
نماز کے لیے اذان کہتا ہے، ایسا منظر وہ دیکھتا ہے تو بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ اگر نیک ہے، صالح ہے، بندہ مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بات ہوئی معروف جگہ کی. جی، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ غیر معروف جگہ ہے اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی یہ تھوڑا مناسب نہیں ہے. اگر غیر معروف جگہ سے اذان کی آواز کوئی شخص سنے خواب کے اندر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز پہنچے گی، نہ ایسا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہوگا جو کہ پسندیدہ نہیں، اس کے لیے بھلائی والا نہیں. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ کوئی نیک شخص اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا، لیکن اسی طرح کوئی گناہ گار شخص فاسق کے معلن ہے، وہ شخص جو ہے خواب میں اذان کی آواز سنے تو اس کی تعبیر کیا؟ جی یہی خوابوں کی تعبیر کا ایک بڑا ہی انوکھا معاملہ ہے کہ بسا اوقات ایک ہی چیز ہے لیکن افراد کے فرق سے تعبیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے بندہ مومن نیک صالح کی تعبیر کو عرض کیا، اگر کوئی فاسق و فاجر شخص دیکھتا ہے کہ وہ اذان کی آواز سنتا ہے یا اذان کہتا ہے تو اس کی تعبیر برعکس ہے اور وہ تعبیر اس کے حق میں اچھی نہیں، وہ چوری کے الزام میں دھرا جائے گا. تو یہ تعبیری اعتبار سے فاسق و فاجر شخص کے حق میں اس کی تعبیر اچھی اور بھلی نہیں ہے. ٹھیک. اور اس سے بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اپنی طرف سے کوئی خواب کی تعبیر نہ بتا دے کہ کوئی دادا دادی یا نانا نانی بتا رہے ہیں نہیں ارے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، واقعی میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، وہ تعبیر نہ ہو تو تعبیر اسی سے معلوم کی جائے گی جو اس کا علم رکھتا ہے. جی یہ ملاحظہ فرمائیے، کتنا پیارا مینار ہے، سبحان اللہ. جی اسد بھائی یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اصل میں جو مینار بنائے گئے ایک تو مسجد کی علامت کے طور پر بھی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں پر چڑھ کر اذان کہی جاتی تھی. اب تو جدید نظام میں اسپیکر وغیرہ لگ جاتے تو بہرحال اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مسجد کے مینار میں کھڑا ہے اور اذان کہتا ہے تو تعبیر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اللہ کی راہ کی جانب وہ شخص مخلوق خدا کو دعوت دے گا اور بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک اچھے عمل کی یہ دلیل ہے. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دے تو اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی وہی بات دوبارہ ہوگی کہ جگہ کے فرق سے بھی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے. عمل وہی ہے، اگر مسجد کے مینار پر دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی تھی، لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اپنے گھر میں ہے اور اذان کہتا ہے تو یہ تعبیری اعتبار سے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. بیماری، مفلسی، رزق میں تنگی کی یہ دلیل ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے اور ایسے اعمال سے بچے کہ جو مفلسی کا باعث ہو سکتے ہیں، کیونکہ خواب کے اندر اس طرح کی اسے دلیل پہنچائی گئی ہے. یہ منظر ملاحظہ فرمائیے، کوچہ و بازار، اسی قسم کا منظر خواب میں نظر آتا ہے اور وہ شخص دیکھتا ہے کہ کوچہ و بازار میں اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی بالکل، جس طرح کے گھر کے بارے میں ہم نے بتایا، اسی طرح اگر کوئی کسی کوچے میں، بازار میں، راہ میں اذان کہتا ہے تو یہ بھی تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے وہ جاسوسی کرے گا، لوگوں کی باتوں میں پڑے گا، چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ اچھی بات نہیں. اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ کسی کی خام خواہ ٹو میں پڑنا، جاسوسی میں پڑنا یہ اچھا عمل نہیں. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر ایسی عادت اس کے اندر ہے تو غور کرے اور مسلمانوں کی بلا وجہ جاسوسی کرنے سے، ٹٹولنے سے، باتوں کو ڈھونڈنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ٹھیک. اچھا اذان کی کچھ مخصوص کلمات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اذان تو دے رہا ہے لیکن کچھ الفاظ بڑھا دیے، کچھ الفاظ کم کر دیے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اذان کہتا ہے لیکن جو ایک سنت اور معروف طریقہ ہے اس سے ہٹ کر اذان کہتا ہے، کلمات کو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے، تو ایسا شخص لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آئے گا. تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو اپنے معاملات پر غور کرے، کہیں لوگوں کی حق تلفی میں اور ظلم و ستم میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو اذان سے متعلق مدنی گلدستہ دکھایا کہ خواب میں اذان نظر آئے تو اس کی تعبیر آپ کے حق میں کیا ہوگی. اذان بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن غور فرمائیے کہ ہمیں اذان کا جواب دینا بھی آتا ہے. اس کی معلومات کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضان اذان
اس کا مطالعہ فرمائیے. اور اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کی جانب. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے بھی ان میں سے کچھ مناظر دیکھے ہوں تو آپ کی معلومات کے لیے ہم نے اس کی تعبیریں عرض کی، اور جس رسالے کی ترغیب ہمارے عابد بھائی نے پیش کی ہے تو وہ بھی حاصل کیجئے. نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں یہ موجود رسالہ ہے. ویب سائٹ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور اپنے پاس رکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اذان کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب اذان سنیں تو اس کا جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں. جی سنائیں. جاننا یہ تھا، میں نے کل رات خواب میں دیکھا ہے ایک بہت بڑا مسجد ہے، مدرسہ ہے، لنگر چل رہا ہے، بڑا رش ہے. مجھے مل تو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، دال روٹی ہوتی ہے، لیکن میں مطمئن بہت ہوتا ہوں. لنگر کی تو کیا ہی بات ہے، دال روٹی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے لنگر مسجد میں دیکھا، آپ کو ملتا ہے، بڑے مطمئن ہیں، تو ایک اچھی چیز آپ نے دیکھی ہے. عموماً لنگر جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے ہوا کرتا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے، مسجد کی آپ نے زیارت کی، اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اچھا اثر جو ہے وہ عطا فرمائے. نیکسٹ کال. نعمت علی اتاری گجرانوالہ سے. مجھے یہ خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب میں سونے کا ملنا یہ کیسا ہے؟ سونے کا ملنا جاگتے ہوئے تو بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن خواب میں اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. برائی پہنچنے کی علامت ہے، نقصان پہنچنے کی علامت ہے. اور برعکس ہے، یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو حقیقت میں سونا ملتا ہے تو اس کی دنیا میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. لیکن خواب کے اندر سونے کا دیکھنا، گولڈ کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کم مقدار میں دیکھا تو کم نقصان کا باعث ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں دیکھا تو زیادہ نقصان کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، اگر کرتے ہی ہیں تو اس میں مزید کثرت کریں، اور کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کریں، خیرات کریں، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی برائی اگر آپ کو پہنچنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ محفوظ رہیں. نیکسٹ کال سنائیں. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں سوال میرا یہ ہے، اکثریت سے میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی اچانک میرے پیچھے لگ جاتا ہے، چور ہو جائے یا کوئی دشمن آ جائے تو میں اڑنے لگتا ہوں. یہ خواب کثرت سے دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ منتشر الخیالی کا شکار رہتے ہوں اور اس طرح کی چیزیں آپ سوچتے رہتے ہوں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں بعض اوقات نظر آ جاتی ہیں. کچھ حالات کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے جس ایریے میں آپ رہتے ہیں، یا بعض اوقات خبروں سے دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کو، تو اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. مطمئن رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے. نیکسٹ. مچھلی دکاندار کے پاس جاتا ہوں، جلتی مچھلی تو ہلتی ہے تو مجھے نہیں دیتا ہے، مری ہوئی کو میں اٹھاتا ہوں. مچھلی تو ہوتی ہی مری ہوئی ہے، دکاندار سے ہم زندہ مچھلی کب خریدتے ہیں پیارے بھائی؟ ویسے مچھلی کا لینا یا دینا جو ہے وہ اچھا ہے، اور مرا ہوا ہونا ایک صورت میں اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ دریا کے کنارے بہت ساری مچھلیاں ہیں اور وہ مردہ حالت کے اندر ہیں، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. البتہ شاپ پر گئے آپ، شاپ کیپر سے آپ نے مچھلی فروش سے مچھلی خریدی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. تو اس میں زندہ یا مردہ کا جو ہے وہ کوئی اتنا ہوتا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مچھلی مردہ ہی حالت میں ہوتی ہے ہمارے پاس، جو دکانوں پر موجود ہوتی ہے، تو نعمت ملنے کی دلیل ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. نیکسٹ. میں محمد سلطان اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں کہ خواب میں ایک دربار شریف پر حاضری ہوئی اور وہاں پر نہر کی صورت میں پانی دیکھا ہے. اس کے بارے میں کیا تعبیر ہے، یہ ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل فیضان اولیاء سے حصہ نصیب ہوگا. مزار شریف کا دیکھنا اور نہر کا بہتے ہوئے دیکھنا، یہ دونوں اچھی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ اولیاء کرام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے صدقے بہت ساری نعمتیں تقسیم فرماتا ہے، اور ان کے فیضان میں سب سے جو بڑی بات ہے ہمارے لیے وہ ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے اعمال،
ان کے طریقے زندگی کو فالو کرنا جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی مزید برکتیں نصیب ہوں گی، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ بھی ملے گا اور موقع بھی ہاتھ آئے گا، سنتوں بورے ماحول کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید برکتیں ملیں گی۔ بڑا اچھا اور پیارا خواب ہے، کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میرا نام محمد محمود اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے حضور۔ کچھ اس طرح میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ میرے نیچے والے دانت، یعنی صرف دانت نہیں بمائی پوری جن کے ساتھ وہ فٹ ہوتے ہیں نا ہڈی، وہ بھی منہ سے سارے نکل گئے ہیں، تو دوبارہ میں اس کو منہ میں فٹ کر رہا ہوں تو وہ فٹ نہیں ہو رہی، تو اس طرح منہ یعنی وہ بالکل خالی خالی سا لگ رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ محمود بھائی، آپ کو کچھ آزمائشوں کا، مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اپنے عزیزوں کی طرف سے، تو ذہنی طور پر تیار رہیے گا، اور اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو صبر سے کام لیجیے گا۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے رہنمائی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ رشتہ داروں کی طرف سے آپ کے لیے کچھ آزمائش ہو سکتی ہے، تو اب اچانک کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم ہو سکتا ہے کہ غلط ریئیکٹ کریں، جو کہ درست نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر عاشق رسول کے ساتھ ہمیں اس نے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کچھ اس طرح کی خبر ہو تو بندہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا۔ 2 رسالے ہیں امیر اہل سنت کے، ایک کا نام ہے میٹھے بول، یہ پڑھ لیجئے، اور دوسرے کا نام ہے احترام مسلم۔ انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اگر کچھ زندگی میں اس طرح کا معاملہ درپیش ہوا تو آپ اس کو آسان انداز پر نبھانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میری والدہ محترمہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دوڑی جا رہی ہیں تو ان کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، راستے میں ایک بچہ آ جاتا ہے، شیر اسے چیر پار کر دیتا ہے، اور میری والدہ محترمہ سائڈ پہ چھپ جاتی ہیں اور بعد میں ساروں کو کہتی ہیں کہ شیر آ گیا، شیر۔ ایک عمومی حالات سے جو ہے وہ متعلق کہ والدہ نے خواب دیکھا ہے، بعض اوقات شیطان کے عمل سے اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، خوف زدہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بچے کو دیکھا، ہو سکتا ہے وہ بچہ انہی کا ہو یا کسی جاننے والے کا ہو، یا ویسے ہی بچوں کے حوالے سے ایک خوفناک منظر دیکھا تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہو، مطمئن رہیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی نقصان کا ایسا باعث نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ اگر ہم خواب میں جو ہے جس کے انتقال ہو گیا وہ لوگ خواب میں آ کے بلا رہے ہیں یا ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس خواب کا کیا مطلب ہوتا؟ وہ مطلب نہیں ہوتا جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری بھی موت کا وقت قریب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کیوں بلا رہے ہیں، کس حالت میں بلا رہے ہیں، خواب دیکھنے والے کا اور اس کا رشتہ کیا تھا، تو ان سب چیزوں کے فرق سے جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں عموماً لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مردہ بلا رہا ہے تو اب شاید میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو مطمئن رہنا چاہیے اور اس میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں ہند سے محمد افروز عالم اتاری بول رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی بابرکت اور مبارک یہ آیت کریمہ ہے۔ بہت سارے وظائف کے اندر اس کے پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اوراد وظائف کے اندر اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ بہت ساری روایات اس کے بارے میں ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہونے والا تھا کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ بڑی ہی پیاری یہ آیت کریمہ ہے، اس کو اپنا وظیفہ بھی بنانا چاہیے، خاص طور پر سونے سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس کی بڑی ہی برکتیں پڑھنے کی ملا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہر عاشق رسول کو ہر طرح کے دینی دنیاوی آفت سے، نقصان سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔
میں مدر سے بول رہا ہوں سر، مجھے خواب میں نا اکثر ایک بزرگ کی زیارت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، ہوتی رہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خواب میں کوئی کس کو دیکھتا ہے، کوئی کس کو دیکھتا ہے، اور جس کو بزرگ کی زیارت ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک بزرگ کی زیارت ہوتی ہے، تو اگر تو آپ ان کو جانتے ہیں، ان بزرگ کو، تو خاص طور پر یوں سمجھیے کہ ایک توجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بزرگ آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، تو اپنی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہوگا، تو ان کی سیرت پر عمل کریں، خاص طور پر ان بزرگ کے بارے میں جو آپ کی اگر معلومات ہوں، آپ جانتے بھی ہیں اور واقعی اتھینٹک معلومات بھی ہیں، تو ان کی زندگی میں جو چیز نمایاں ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض چیزیں تو کامن ہے، ظاہر ہے کہ بزرگ جو بھی ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، جب بھی وہ بزرگ ہے۔ جو شریعت پر عمل نہ کرتا ہو تو وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دین پر کوشش کرنا، دین کے معاملے میں رہنمائی کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا شیوا رہا، لیکن بعض بزرگوں پر بعض چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس خاص چیز کے حوالے سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بزرگ کی خواب میں زیارت کرنا مبارک ہے، بڑا ہی پیارا اور اچھا ہے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ یہ اکثر قبرستان کو دیکھتے، قبرستان کو میں جا رہی ہے۔ قبرستان کا دیکھنا بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بطور تنبیہ کے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے، بجا لائے، یا پھر بعض اوقات جو ہے وہ خالی جاتے ہوئے دیکھا، کسی راز والی بات سے معاملہ درپیش ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جو راز کا معاملہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہو کہ اس راز کو راز رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اب جیسا معاملہ، جیسی وہ راز اور پوشیدہ بات کا اس کے علم میں آنا، تو ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں چونکہ بات نہیں ہو پاتی تو وہ بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ مسلمان کے راز کو چھپانا، بلکہ اپنے راز کو چھپانا، یہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے، اور بے وقوف کی علامتوں میں سے یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر اپنا اعتماد کرتا ہے اور راز کو راز نہیں رکھ پاتا، ہر ایک کو بیان کر دیتا ہے یا چند کو بیان کر دیتا ہے اور بعد میں پچھتاوا اور نقصان کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے رازوں کو چھپانے کی، پوشیدہ باتوں کو چھپانے کی، ان پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اپنے راز ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جن کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی راز ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بعض اوقات گناہ کی بھی صورتیں ہوتی ہیں اور دنیاوی طور پر بھی بعض اوقات نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں پل کے اوپر کھڑا ہوں اور پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، میں پانی میں ڈوب جاتا ہوں، تو پانی میں ڈوبنے کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ پیارے بھائی، ایک تو یہ کیفیت ہی ایسی ہے کہ ڈوبتے وقت عموماً مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، یا گرتے وقت پڑھتا ہے، یا کسی بھی آفت کے وقت عموماً پڑھتا ہے، تو ایک جنرل ایک کانسیپٹ ہے جو عموماً مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا ہے، تو اسی چیز کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا۔ اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہونے والا تھا، تو یہ پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کسی مشکل سے واسطہ پڑنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں خواب یہ دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی بہتا ہوا پانی آ رہا ہے، جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے، تو اس طرح کا پانی آتا ہے اور وہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، اور میں کسی کو بچا رہا ہوتا ہوں، نکال رہا ہوتا ہوں باہر، میں خود تیر رہا ہوتا ہوں اس میں۔ 3-4 چیزیں آپ نے بیان کی۔ دریا دیکھا، بہہ رہا ہے، اسی طرح کوئی ڈوب رہا ہے، آپ اس کو بچا رہے ہیں، اسی طرح آپ نے کہا کہ آپ تیر بھی رہے ہیں۔ اب یہ ایک ہی خواب ہے یا مختلف خواب ہیں؟ البتہ اس کا کوئی اتنا ڈیٹیل میں کوئی ربط جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پا رہا، اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ مطلقاً دریا کا دیکھنا، سمندر کا دیکھنا، کسی طاقتور، کسی صاحب وجاہت، صاحب منصب شخص کے ساتھ واسطہ پڑھنے کی یہ
علامت ہوتی ہے. البتہ مزید ڈیٹیلز اگر کلیئر ہوتی تو ڈوبنا، بچانا، کس کو بچانا، کس کو بچانے کی کوشش کی، تیرتے ہوئے کی کیفیت کیا تھی، تو اس کے مطابق اس کی پھر تعبیر ظاہر ہوتی ہے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. کچھ کال جو ہیں وہ نشر کرنے سے باقی رہ گئی. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ انہیں نیکسٹ سلسلے کی ابتدا میں شامل کر لیا جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بے شمار علم دین حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. آپ کی اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی کا باعث ہوگا. آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے. مدنی گلدستے آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کا، سننے کا جو ہے یہ موقع ملتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. ہر مسلمان کو ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے. ہم جاگ رہے ہوں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہو، دل و دماغ صاف ستھرے رہیں، اور جب سوئیں تو پیارے پیارے اور اچھے اچھے خواب نظر آئیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب